بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کا تقوی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کی کمائی کا دودھ پی لیا۔ دودھ پینے کے بعد آپ نے دودھ کے بارے میں دریافت فرمایا کہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں نے ایک قوم کے لیے کہانت یعنی جھاڑ پھونک کی تھی، انہوں نے مجھے دودھ دیا تھا۔ آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر قے کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ غلام کو خیال ہوا کہ شاید آپ کا دم نہ نکل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا الہی میں تیرے سامنے عذر پیش کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں اس دودھ سے جو رگوں اور آنتوں میں رچ پچ گیا ہو۔ احیاء العلوم جلد 2۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا ایک دفعہ دودھ پی لیا بھولے سے، اور معلوم ہونے پہ حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے اور دارالخلافہ کے لوٹ جانے کے بعد جو غذا کھائی تو اس پر اپنی مہر دیکھ لیتے تھے تاکہ شبہ کے مال سے محفوظ رہیں۔ یہ عظیم تقوی کی دوستوں مثالیں ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ پرہیزگاروں میں سے ہونے کے مرتبے کو نہیں پہنچتا حتیٰ کہ مضائقہ والی چیزوں سے ڈرتے ہوئے غیر مضائقہ والی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور شبہ والے مال کی تعریف یہ ہے ہر وہ چیز جس کے بارے میں یقین تو نہ ہو بلکہ ظن غالب ہو کہ غیر کی ملکیت ہے، ایسی چیز مشتبہ ہے۔ اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی شبہ والے مال سے بھی ضرور بچتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا تقوی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مال غنیمت میں سے خوشبو پیش کی گئی، انہوں نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا اس کی خوشبو سے ہی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے مسلمانوں کے بغیر تنہا اس کی خوشبو سونگھوں۔ حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار ایک گناہ کیا تو 40 سال تک اب تک اس پہ رو رہا ہوں۔ وہ گناہ یہ تھا کہ میرے ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ایک سکہ سے اس کے لیے تلی ہوئی مچھلی خریدی۔ جب وہ مچھلی کھا چکے میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کا ٹکڑا لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوئیں، اور میں نے اس پڑوسی سے اجازت نہیں لی تھی۔ اللہ اکبر۔ لاؤ مسلمانوں ایسی کوئی مثال تو لاؤ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قیمتی جانور کھلا چھوڑ دیا، خود نماز ظہر پڑھنے لگے، جانور شاہی بستی کی کھیتی میں چرنے لگا۔ حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ نے اس جانور کو چھوڑ دیا اور اس پر پھر کبھی نہ سوار ہوئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کا عظیم الشان تقوی۔ ان کا جانور بھولے سے چراگاہ میں چلا گیا تو اس کو چھوڑ دیا، پر آج ہماری حالت یہ ہے ہم خود اپنے جانوروں کو غیر کی چراگاہوں میں چراتے ہیں، ان سے اجازت تک نہیں لیتے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کسی کی زمین میں بغیر اجازت کے اپنے جانور کو چرانا حرام ہے۔ اگر ہم بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی جیسا تقوی اختیار نہیں کر سکتے تو کم از کم حرام سے تو بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، ان بزرگان دین علیہم الرحمہ کی حکایت جنہوں نے پڑوسی کی اجازت کے بغیر تھوڑی سی مٹی اس کی دیوار سے لے لی تو 40 سال تک روتے رہے۔ ہمارے معاشرے میں تو پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، ان کو طرح طرح سے اذیت دی جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ان کو تکلیف اور اذیت دینا حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے وہ شخص اللہ کی جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔